السلام علیکم، میں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ انجم سلطان شہباز صاحب کی لکھی ہوئی تصنیف شیر شاہ سوری، ہندوستان کا حکمران جو ایک چھوٹے سے پیادے سے اور بادشاہ کی کرسی تک پہنچا اور اس نے کیا کیا جدوجہد کی، بہت خوبصورت پیرائے میں لکھی گئی یہ کتاب جی، جو ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت دلاتی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیر شاہ کے بارے میں تاریخ کے دامن میں آج جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد فارسی کتب پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر شاہ کسی طوفان بلاخیز کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہند کے طول و عرض پر حاوی ہو گیا۔ دست انقلاب نے سلطنت ہند کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ جس تیزی سے وہ عروج کی منزلوں تک پہنچا، اسی تیزی سے اس کا خاندان ہندوستان کی سیاسی تاریخ سے نکل بھی گیا۔ شیر شاہ نے 5 برس حکومت کی، اس کے جانشینوں کا عرصہ اقتدار بھی 5 سال کے دورے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ صرف 10 برس کے قلیل عرصے میں تبدیل ہو گیا اور نئے حکمران جو شیر شاہ سے سخت شاکی تھے اس کے آثار تک ختم کرنے میں کوشاں ہو گئے۔ شیر شاہ کے بارے میں عام معلومات ایلیٹ اور کرنل رکس نے پیش کی، جن پر کڑی تنقید ہوئی اور ان کی اہمیت تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی اس کے بعد اس کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی، اس کا تاریخ میں نام ہی نہ ہو۔ جس تیزی سے اس نے اصلاحات کی، 5 سال حکمران رہا وہ، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے اتنی اصلاحات کی۔ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، کلکتہ سے پشاور تک، یہ اسی کا بنایا ہوا ہے، اور ایسی بہت ساری اس نے اصلاحات کی ہوں گی۔ شیر شاہ کی جائے ولادت پر بڑی بحث ہوتی ہے اور مورخین نے اس حوالے سے مختلف دلائل پیش کیے ہیں۔ مختلف مقامات کو شیر شاہ کی جائے پیدائش قرار دیا۔ زیر نظر کتاب میں پہلی مرتبہ حقیقت سے قریب ترین نیا تحقیقی پہلو سامنے آیا ہے کہ شیر شاہ سوری کی ولادت در حقیقت جہلم میں منڈی کے مقام پر ہوئی، جہاں اس وقت قلعہ روہتاس پوری آب و تاب سے کھڑا ہے۔ یقیناً یہ معلومات قارئین کے لیے بڑی دلچسپ ثابت ہوں گی۔ ہندوستان کی سیاسی بساط پر شیر شاہ ایک پیادے سے شاہ بنا اور اس نے اپنے سیاسی حریفوں کو نہ صرف یہ کہ شہ مات دے دی بلکہ ان کے سارے مہروں کو بھی بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ ہندوستان کے سیاسی افق سے ایک بگولی کی طرح نمودار ہوا اور مہیب طوفان کی طرح بنگال سے دہلی اور دہلی سے پشاور تک چھا گیا۔ جس طرح طوفان کا دورانیہ تو زیادہ طویل نہیں ہوتا مگر ماہ بعد کے اثرات دیر تک رہتے ہیں، اسی طرح شیر شاہ اگرچہ صرف 5 برس تک برسر اقتدار رہا مگر اس کے اقتدار اور جنگ کے اثرات نے تاریخ ہند کے خد و خال تبدیل کر کے رکھ دیے۔ شیر شاہ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک اتالیق اور سپاہی کے طور پر کیا۔ کبھی مغلوں اور کبھی لودھی افغانوں کے لیے لڑتا رہا۔ اپنی پدری وراثت کے حصول کی تگ و دو نے اس پر ثابت کر دی کہ دنیا آج بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سوچ کی اس تبدیلی نے پہلے اسے ایک دلیر اور سرکش افغان سردار بنایا، بالآخر اس نے مغلوں کی مضبوط حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے جنگ و جدل کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے مغلوں کو ناکوں چنے چبا دیے تھے اور اقتدار لے کے ہی ٹلا۔ شیر شاہ ایک وجیح نوجوان اور سیر انگیز شخصیت کا حامل تھا۔ تعلیم نے اس کی فطری اور موروثی کرختگی کو شائستگی کا جامہ پہنا دیا تھا۔ اس نے عہد شباب میں معلمی کا پیشہ اختیار کر کے گویا اس بات کا عملی ثبوت دے دیا تھا کہ اس کے اندر جنگ و جدل کا فولاد امن اور انسان دوستی کے باعث موم ہو چکا ہے۔ شیر شاہ کے گھر میں کشمکش تھی۔ اس نے اپنی ماں کی بے بسی دیکھی، اپنے باپ کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے دیکھا۔ اس کی معصومیت کا دور نیرنگی دوراں کا تماشا کرتے بیت گیا۔ اس نے زمانے کے جنگل سے نکلنے کے لیے خود راستے بنائے۔ شیر شاہ اپنے گھر کے گاؤں حبس زدہ ماحول سے نکل کر کھلی فضا میں چلا گیا۔ جوان ہوا تو جذباتی سہارے بھی مل گئے مگر اپنے حقوق سے محرومی کی تلخی بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اس کے اندر سلگتی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور جو کوئی اس کی لپیٹ میں آیا خاکستر ہو کر رہ گیا۔ اگر شیر شاہ کی حق تلفی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ بتائی ہے کہ جو اس کو محرومیاں بچپن میں اس نے دیکھی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں ایسا نہیں کام چلے گا، زور آوری ہی کرنی پڑے گی۔ تو پھر وقت نے اسے سبق سکھا دیا کہ توڑ دو یا ٹوٹ جاؤ۔ اگر تم دوسروں کو
نہیں جھکاؤ گے تو وہ تمہیں جھک جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس نے دیکھا کہ ہر جانب زبانی دعوے تو بہت ہیں، مگر عملاً انسان دو گروہوں میں بٹ چکا ہے، ایک حاکم، دوسرا محکوم۔ دونوں میں سے ایک گروہ میں ہونا ناگزیر تھا۔ لاٹھی اور بھینس کے اس کھیل میں اس نے بھینس کی بجائے لاٹھی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اسی جدوجہد میں پھر وہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب اور تخت نشین ہوا ہندوستان کا۔ آج تک آنے والے دوستوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ انجم سلطان شہباز صاحب نے اسے بہت اچھے اور مؤثر انداز میں لکھا ہے، خوبصورت پینٹنگ ہے جی۔ شیر شاہ سوری آپ ضرور پڑھیں، آپ کو پسند آئے گی اور اپنی تاریخ سے آگاہی ہوگی۔ اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔